کا مل جانا، حکومتوں کا مل جانا یہ بڑی چیز نہیں ہے۔ میرے حساب میں اپنی اس زندگی سے سب سے تھوڑا اس نے کمایا جس نے اپنی زندگی موت سے پہلے پہلے کا سامان بنانے میں لگا دی۔ کاروبار میں ہوتا ہے نا کہ اس کو سب سے کم نفع فلاں کو ملا، اس زندگی میں سب سے تھوڑا مفاد اس نے کمایا جس نے اس زندگی کو مال جمع کرنے میں خرچ کر دیا۔ اگر ساری دنیا بھی کما لیتا تو کتنا کماتا؟ مچھر اس کے 2 پر نہیں 1 پر، پھر کہا اتنی بھی نہیں، اتنی بھی نہیں، سب سے تھوڑا اس نے کمایا۔ ہمیں سوچ سمجھ کے اپنی زندگی خرچ کرنی چاہیے، اپنی قوتوں کو ضائع اور برباد نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ پاک نے شعور دیا ہے، ہمیں انسان بنایا ہے۔ انسان کو تو ایک آدمی کو وہ عقل دیا جو ساری دنیا کے جانوروں کو نہیں۔ اگر اس نے بھی صرف روٹی کمانا اور گھر بنانا یہی کیا تو یہ تو سارے جانور بھی کرتے ہیں، اپنی خواہشیں پوری کرتے ہیں، اپنے گھر بنا لیتے ہیں۔ ایک مرغی اپنے 10-20 بچوں کو پال لیتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہے اللہ پاک کا بہت زبردست انعام جو اللہ پاک نے اس امت پہ کیا ہے۔ اس امت کو اقوام عالم کی طرف مبعوث کیا ہے۔ مبعوث ہونا یہ بڑی بات ہے۔ صحابی ربعی ابن عامر کسرا کے دربار میں کہتے ہیں اللہ ابتعثنا، اللہ پاک نے ہمیں مبعوث کیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بعثتم میسرین، تم مبعوث کیے گئے ہو۔ تو مبعوث کے ساتھ باعث کی قوت ہوا کرتی ہے، مبعوث کے ساتھ باعث کی قوت ہوا کرتی ہے۔ آپ کسی آدمی کو کسی کام بھیجو، اس کے آگے جو رکاوٹ بنے گا آپ رکاوٹ بننے والے کو خود کہو گے بھائی تو اس کو کیوں روکا آپ نے، اس کو تو میں نے بھیجا تھا۔ بھیجنے والے کو غصہ آتا ہے جو بھیجے ہوئے کا راستہ روکے، لیکن اپنے کو مبعوث سمجھ کے چلے بات تو پھر ہے۔ آج ہم اپنے کو مبعوث نہیں سمجھتے عمومی طور پر۔ کسی بھی ملک کا سفیر ہو، اس کی حفاظت کے لیے پورا ملک اپنی قوت لگائے گا کہ یہ ہمارا نمائندہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم سارے کے سارے اللہ پاک کے نمائندے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں۔ آپ نے ارشاد فرما دیا میری طرف سے پہنچا دو، چاہے ایک آیت ہو، میری طرف سے جاؤ پہنچاؤ، میری طرف سے۔ میں اور آپ اس کی قدر کریں۔ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اس طبقے میں نہ ہو کہ ناقدری کی، ان میں نہ بنے۔ جو بھی آدمی اللہ سبحانہ و تعالی کی نسبت سے زبان کھولتا ہے، اللہ جل جلالہ کے ہاں بہت محبوب بنتا ہے۔ لقمان حکیم نبی نہیں تھے، غلام تھے، کالا رنگ تھا، اللہ نے کسی غلام کو نبی نہیں بنایا۔ جتنے انبیاء علیہ السلام ہوئے اعلیٰ خاندان سے ہوئے۔ اس دور میں جو اچھا اونچا خاندان، ایسے تو سب بنی آدم ہیں، لیکن کچھ لوگ ذرا اچھے شریف خاندان سے مانے جاتے، اللہ پاک اپنے انبیاء کو ان خاندانوں میں بھیجتا تھا۔ نہایت حسین پیدائشی طور پہ بھی انبیاء میں کوئی نقص نہیں رکھا اللہ پاک نے۔ تو لقمان حکیم یہ غلام تھے، اپنے بیٹے کو نصیحتیں کرنا شروع کر دی۔ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر، اے بیٹے نماز قائم کیا کر، اچھی باتوں کا حکم کیا کر، بھلی باتوں کا حکم کیا کر، بری باتوں سے روکا کر۔ یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اور بھی نصیحتیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو حکمت عطا فرما دی اور ان کا ذکر قرآن پاک میں ان کے نام کی صورت اتار دی۔ نیکی کی بات کے لیے زبان کھولنا اللہ پاک کے ہاں کتنا محبوب ہے۔ اصحاب کہف
بادشاہ نے خدائی کا دعویٰ کر دیا. انہوں نے کہا کہ اگر بادشاہ کو رب مانتے ہیں تو یہ عذاب دے گا. کیا کریں پھر؟ وطن چھوڑ کے چلے اپنی جگہ. رئیسوں کے بیٹے تھے یہ. اپنی عیش عشرت کی زندگی کو چھوڑ دیا اور چلتے چلتے اس شہر سے باہر چلے گئے. جا کے غار میں سو گئے. اللہ پاک کو ان کا ایمان بچانے کے لیے جانا اتنا محبوب ہوا کہ آخری نبی پہ آخری کتاب اتاری, اس میں اصحاب کہف کے نام کی سورت اتاری, اور جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جمعے کو سورہ کہف پڑھنے کی ترغیب دے دی. ہر جمعے پڑھا کرو, ان کا واقعہ تازہ کیا کرو. اب سوچنے کی بات یہ ہے, اصحاب کہف اپنا ایمان بچانے کے لیے نکلے تھے, ساری دنیا کا ایمان بچانے نہیں نکلے. اگر ساری دنیا کا ایمان بچانے نکلتے تو پھر غار میں نہ جاتے, پھر تو اسی شہر کے گھر گھر گلی گلی پھر کر ایک ایک آدمی کو ایمان پر پکا کرتے کہ دیکھو اس بادشاہ کو رب نہ مانیو, رب تو اللہ ہے, تکلیف پہنچائے تو صبر کریو. ایک ایک کے گھر جا کے اس کو ایمان پہ پختہ کرتے, ہزاروں کا ایمان بچانے کے لیے جہد کرتے. لیکن یہ اپنا ایمان بچانے کے لیے نکل گئے. یہ بھی اتنی قیمتی بات ہے, یہ معمولی بات نہیں ہے. اپنا ایمان بچانا بہت بڑی بات ہے, بڑی بات ہے. جبھی تو اللہ نے سورت اتاری ہے. تو جو آدمی ساری دنیا کا ایمان بچانے کے لیے مارا پھرے گا, کبھی مشرق کبھی مغرب کبھی شمال کبھی جنوب, بستی بستی قریہ پھرے گا, وہ اللہ جل جلالہ کے ہاں کتنا مقبول ہوگا یہ آپ خود اندازہ لگاؤ. جو کچھ سنا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور ساری کی ساری انسانیت تک پہنچانے والا بنائے. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. مزید ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل دعوت تبلیغ کو سبسکرائب کریں. جزاکم اللہ خیرہ.